عرض کیا مولا میری پشت سے آواز کیسی؟ جواب آیا آدم یہ نور مصطفیٰ ہے ذکر خدا کرتا ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا نور ہے ذکر خدا کر رہا ہے۔ آدم تو نور مصطفیٰ کا امین ہے، اس کو پاکیزہ رحموں میں منتقل کرنا۔ حضرت آدم علیہ السلام اپنی اولاد کو حکم دیتے، اپنے صاحبزادوں کو حکم دیتے، میرے بیٹو نور مصطفیٰ امانت ہے، ہر آنے والے کو حکم دینا پاکیزہ رحموں میں منتقل کرنا، اس کا خیال رکھنا، عظمتوں کا خیال رکھنا، پاک دامنی کا خیال رکھنا۔ آدم سے لے کر حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ آقا کے والد گرامی تک یہ نور چلتا ہوا جب سیدہ آمنہ کی گود میں آیا، میرا رسول اس ربیع الاول کے مہینہ میں دنیا میں آیا، میرے رسول نے فرمایا لوگوں تم پر کفر کے دور بھی آئے، شرک کے دور بھی آئے، انسانوں پر گناہوں کی زندگی بھی آئی، لیکن میرے والد گرامی عبداللہ سے لے کر آدم تک میرا کوئی باپ ایسا نہیں جس نے نکاح کے ذریعے مجھے آگے منتقل نہ کیا۔ قابل توجہ عبداللہ سے آدم تک میرے والدین نے نکاح کے ذریعے مجھے منتقل کیا۔ مطلب یہ تھا لوگ کفر میں رہے، شرک پر رہے، میری ساری پشتیں پاک دامن بھی تھی اور رب کے دین پر بھی تھی۔ میرے ابا و اجداد دین الہیہ پر تھے، دین ابراہیم پر تھے، رب کے دین پر تھے۔ لوگوں تم پر کفر اور شرک کے دور ہوں گے، میرے والدین ہمیشہ رب کے دین پر تھے، پاکیزہ سلبوں سے پاکیزہ رحموں بھی آتا رہا۔ حاضرین محترم بشریت مصطفیٰ کو سمجھنا ہو، محدث علی پر پیر جماعت علی شاہ صاحب کے پاس چلو، آؤ محدث علی پر پیر جماعت علی شاہ صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں لوگوں ہماری اور آقا کی بشریت میں کیا فرق ہے؟ آؤ مجھ سے سمجھو۔ فرماتے ہیں لوگوں ایک کافر سے مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے، کافر سے مومن کا درجہ بلند ہوتا ہے، مومن سے متقی کا درجہ، مومن سے متقی کا درجہ، متقی سے ولی کا درجہ، ولی سے ابدال کا درجہ، ابدال سے کتب کا درجہ، کتب سے کتب الابدال کا درجہ، کتب الابدال سے غوث کا درجہ، غوث سے غوث العظم کا درجہ بلند، غوث العظم سے تبع تابعین کا درجہ بلند، تبع تابعین سے تابعین کا درجہ بلند، تابعین سے صحابہ کا درجہ بلند، صحابہ میں انصار کا درجہ بلند، انصار سے مہاجروں کا درجہ بلند، مہاجروں سے خلفاء کا درجہ بلند، خلفاء سے ابو بکر کا درجہ بلند، ابو بکر سے انبیاء کا درجہ بلند، انبیاء سے رسولوں کا درجہ بلند، اور سارے رسولوں سے میرے مصطفیٰ کا درجہ بلند۔ اتنی عظمتوں والا رسول، پھر رب نے یہ اعلان کیوں کیا قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں بشر ہونے میں تمہاری مثل، باری تعالیٰ اپنے محبوب کو عظمتیں اتنی دی، فضیلت اتنی دی اور اعلان بشریت کا کروایا۔ بھئی کوئی تو وجہ ہوگی جو رب اعلان بشریت کا رکھا ہے۔ اس آیت میں غوطہ زن ہو جائے بندہ مسلمان تو سمجھ ایک ہی آتی ہے، اس کا جواب بھی سنتے جاؤ۔
تمہارے جیسا بشر ہو، اس کی وجہ کیا ہے؟ حاضرین محترم، رب کائنات کی توحید پر اور آقا علیہ السلام کی رسالت پر جب کافر آتے، کوئی معجزہ طلب کرتے، میرا رسول ان کو معجزے دکھاتا، اور اتنا بڑا رسول ہے میرا، اتنی ہی بڑی شانی اور معجزے رب کائنات نے عطا کی ہے۔ بھئی دوستو، سورج کو طلوع کرنا، غروب کرنا کس کا کام؟ چاند کو ٹکڑے کرنا، جوڑنا کس کا کام؟ درختوں کو چلانا یا اپنی جگہ کھڑا رکھنا کس کا کام؟ بے زبان پتھروں کا زبان سے کچھ پڑھ دینا کس کا کام؟ بھئی بات سنیں، یہ کمالات خدا ہے، وہ چاہے سورج کو طلوع کر دے، چاہے غروب کر دے، وہ چاہے چاند کے ٹکڑے کر دے، چاند کو جوڑ دے، رب چاہے درختوں کو کھڑا کر دے، درختوں کو جلا دے، رب چاہے پتھروں کو زبان دے دے، یہ کمالات خدا ہے۔ لیکن جب رب کی ربوبیت پر، رسالت محمدی پر صلی اللہ علیہ وسلم کافر کوئی دلیل مانتے، میرا رسول معجزات صادر کرتا، دست مصطفیٰ سے اتنے بڑے معجزات صادر ہونے لگے، کبھی ڈوبا ہوا سورج پلٹنے لگا، کبھی چاند ٹکڑے ہونے لگا، کبھی درختوں کو قدم ملنے لگے، کبھی پتھروں کو زبان ملنے لگی، کبھی ہند جانور بھی قدموں میں آنے لگے، کبھی جانور بھی میرے مصطفیٰ کو سجدے کرنے لگے، اتنے بڑے معجزات تھے۔ رب نے کہا محبوب تیرے معجزات دے کر عیسیٰ کی قوم کی طرح، عزیر کے لوگوں کی طرح ایسا نہ ہو تیری امت بھی اپنے عقیدے اور ایمان برباد کر دے۔ محبوب ایسا نہ ہو تیرے معجزات دے کر کوئی تجھے خدا کہنے لگ جائے، تیرے معجزات دے کر کوئی عیسائیوں کی طرح تجھے خدا کا بیٹا بنا دے۔ محبوب اس سے پہلے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آئے کہ اتنے بڑے معجزات یہ ہے، محبوب تو خود اعلان کر، مقام بندگی پر آ جا، مقام انسانیت پر آ جا، اے محبوب اعلان کر، قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں مجھے خدا نہ سمجھنا، میں تمہارے جیسا بشر ہوں۔ یہ وجہ تھی کہ میرے معجزات دیکھنے والوں کہیں مجھے خدا نہ بنا لینا، یاد رکھنا میں بھی تمہارے جیسا بشر ہوں، اور یہ بات بھی ذہن میں نہ آ جائے کہ ہمارے ہی جیسا ہے، میرے معجزات دیکھ کر میری فضیلت کو بھی مان دینا۔ حاضرین محترم، دامن وقت بڑی تیزی سے سکڑ رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کی بشریت مختصر الفاظ میں آپ تک پہنچا چکا، کچھ تذکرہ شان نورانیت کا کریں گے اور بات حقیقت محمدی پر جا کر ختم کریں گے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، لوگو اللہ کی طرف سے تمہارے پاس ایک نور آ گیا اور ایک واضح کتاب آ گئی۔ واضح کتاب قرآن مجید، اور نور سے مراد امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں نور سے مراد آقا علیہ السلام۔ صاحب تفسیر خازن امام خازن فرماتے ہیں نور سے مراد آقا علیہ السلام۔ روح المعانی نے لکھا نور سے مراد آقا علیہ السلام۔ روح البیان نے لکھا قیل المراد بالاول هو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو باتیں مراد لی گئی، ایک سے مراد آقا علیہ السلام و بالثانی القرآن، دوسری بات قرآن لی گئی۔ روح البیان نے بھی نور سے مراد میرے رسول کو لیا۔ نواب صدیق حسن خان بھوپالی فرماتے ہیں قالت زجاج النور هو نور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں نواب صدیق حسن خان بھوپالی کہ
نور سے مراد حضور علیہ السلام مولانا ادریس کاندلوی فرماتے ہیں نور سے مراد آقا علیہ السلام رئیس المفسرین ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نور سے مراد آقا علیہ السلام پتہ یہ چلا کل امت میرے رسول کو نور مانتی ہے کل امت میرے رسول کو نور مانتی ہے پھر قرآن مجید سورہ الاحزاب آیت نمبر 45 اور 46 یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اے محبوب ہم نے آپ کو احوال امت پر گواہی دینے والا اور آپ کو خوشخبری سنانے والا درس سنانے والا بنا کر بھیجا اور رب کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا بنا کر بھیجا سراج منیرا چمکنے والا اور چمکانے والا بنا کر بھیجا حاضرین محترم سراج کہتے ہیں رات کے جلنے والے چراغ کو سراج کہتے ہیں دن کے سورج کو سراج کہتے ہیں رات کے چاند کو رب کائنات نے سراج کہہ کر بتا دیا لوگوں دن کا سورج بھی نور مصطفیٰ سے روشن رات کا چاند بھی نور مصطفیٰ سے روشن ارے لوگوں کل کائنات مصطفیٰ کے نور سے روشن ہے جب چراغ جل رہا ہو اس چراغ کے گرد دو طرح کے پروانے آتے ہیں کچھ پروانے وہ ہوتے ہیں جو شمع سے ٹکراتے ہیں جو پروانے شمع سے ٹکرائے جل کر راکھ ہو جاتے ہیں کچھ پروانے وہ ہوتے ہیں شمع جلتی رہتی ہے وہ شمع کے گرد طواف کرتے رہتے ہیں